قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے آیات براہ راست نازل فرمائیں اور ان کو خبردار کیا، وہ آیات اصل میں انہی کو خبردار کر رہی ہیں، ہم کو وہ بالواسطہ طریقے سے انڈائریکٹلی خبردار کر رہی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ نے آخرت کی پکڑ، آخرت کے عذاب کے سچے ہونے کی دلیل کے طور پر اس کا اہتمام کیا، ارینج کیا کہ وہ بعض قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے، ان کو رسولوں کے ذریعے سے دعوت جائے، انویٹیشن جائے، اور پھر اگر قوم انکار کر دے تو قوم پر عذاب آئے۔ یہ عذاب رسولوں کے بار بار کی وارننگ کے بعد آیا کرتے تھے، کہ جس وارننگ میں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے انکار کیا تو آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں بھی آپ پر عذاب آئے۔ جب قومیں انکار کرتی تو ان پر عذاب آ جاتا، وہ عذاب زلزلے کی صورت میں بھی آتا، وہ عذاب سیلاب کی صورت میں بھی آتا، وہ عذاب پتھروں کی بارش کی صورت میں بھی آتا، بجلی کی کڑک کی شکل میں بھی آتا، یہ اللہ کا عذاب ہوتا۔ تو لوگوں نے اس کو اس طرح سے نہیں سمجھا، اور ان کے نہ سمجھنے کی ایک وجہ یہ بنی، وہ ایک آپ سمجھیں کہ پورا ایک سوچنے کا انداز، ایک فلسفہ ہے جو بن گیا۔ قرآن مجید سارے کا سارا تمام انسانوں کے لیے ایکولی ایک پیغام پیش کرتا ہے براہ راست، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا ایک حصہ صرف قریش کے لوگوں کے لیے ہے یا اہل کتاب کے لیے ہے۔ جب آپ یہ پوائنٹ آف ویو قائم کر لیں گے، اس کے بعد یہ ناگزیر ہے، انیویٹیبل ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی قرآن میں یہ بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا، سیلاب کا عذاب آیا، تو جب اب سیلاب آتا ہے تو یہ بھی عذاب ہوتا ہے۔ یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کو، جیسا کہ قرآن اپنی بات بیان کرتا ہے، اس کو سمجھانے۔ دنیا میں آفتیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص کے جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، کہیں بیماری کے ذریعے سے، کہیں حادثے کے ذریعے سے۔ یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو آزمائشیں ہیں۔ قرآن نے اس کو بیان کیا کئی جگہوں پر، ایک جگہ تو بالکل واضح طور پر فرمایا ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نہیں عذاب بھیجتے تب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں۔